وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے مجاہدین کو یہ سمجھایا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ جاؤ، میدان جنگ سے بھاگ جاؤ، تب بھی موت آنے والی ہے، موت سے فرار نہیں ہے۔ ان تمہیدی آیات کے بعد اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں پروردگار عالم نے ایک بنی اسرائیل کے ایسے لشکر کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہاد کا اور قتال کا حکم دیا پروردگار عالم نے، نبی کی خدمت میں آئے کہ ہمارے لیے کمانڈر کا انتخاب فرمائیں تاکہ ہم اس کی نگرانی میں، اس کی کمانڈ میں ہم دشمن سے لڑ سکیں۔ پھر جب جہاد کا اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا تو ایک بہت بڑی تعداد نے نافرمانی کی، کیونکہ صدر اسلام میں بھی اور مدینہ کی زندگی میں بھی رسول اللہ اور مسلمانوں کو بہت ساری جنگوں کا سامنا تھا، ان کو بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ گزشتہ اقوام کے، گزشتہ امتوں کے واقعات ان کے سامنے رکھے گئے کہ اے مسلمانوں، تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جو ان میں خامیاں تھیں، جیسے انہوں نے نافرمانی کی، جیسے انہوں نے قتال لڑنے سے فرار اختیار کیا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، اور وہ ایک کم تعداد فئہ قلیلہ جو ڈٹ گئے، جو نبی کے فرما بردار رہے، جو آخرت پہ یقین رکھنے والے تھے، جس طرح وہ ڈٹ گئے، مسلمانوں اور مومنین کو بھی کہا گیا کہ تمہیں بھی ایسے ڈٹنا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا اس ملأ کی طرف، اس گروہ کی طرف؟ اس سے پہلے بھی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، یہ تعبیر اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تیرے پاس علم نہیں آیا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور پروردگار عالم نے جس موت سے ڈر کے نکلے تھے وہی حکم دیا اور ان کو موت نے آ لیا۔ تو اس آیت میں بھی وہی تعبیر ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، ملأ وہ افراد، وہ گروہ جو ایک خاص نظریے کے تحت متفق ہوں، اور ایسا گروہ جو اشراف پہ مشتمل ہو،
اور دیکھنے والے پر اس کی ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ قرآن کی ایسی اصطلاح ہے جو مختلف ادوار میں، حضرت نوح کے دور میں، یہاں بنی اسرائیل کے تذکرے میں اور مختلف ادوار میں قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ملأ کا لفظ، کیونکہ ان کی ہیبت، ان کی عظمت وہ چھا جاتی ہے دل پہ، آنکھوں پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، جو اشرافیہ ہوتی ہے، اس کو قرآن کریم نے ملأ کہا ہے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا اس گروہ کی طرف، ان بنی اسرائیل کے ان بزرگوں کی طرف، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد، یعنی کیا تیرے علم میں نہیں ہے؟ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے علم میں ہے، یعنی ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں اطلاع دی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اس قسم کے واقعات، کیونکہ جزیرۃ العرب میں اہل کتاب بھی موجود تھے اور اس قسم کے جو داستانیں تھیں، واقعات تھے، وہ معروف تھے۔ وہ کون سی داستان ہے، کون سا واقعہ ہے؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، جو ان کے دور کے نبی تھے، ان کی خدمت میں آئے۔ اس میں مختلف روایات ہیں، مفسرین نے بھی مختلف نام دیے ہیں کہ وہ نبی کون تھے، لیکن قرآن کریم کے مد نظر یہ نہیں ہے کہ وہ کس نبی کے دور کا واقعہ تھا، وہ مہم نہیں ہے۔ جس نبی کے دور کا واقعہ ہو، یہ درس لینے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ایک نبی خدا ایک الہی نمائندے کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک ملک کو مبعوث کریں، بھیجیں۔ ملک، کمانڈر، وہ بادشاہ کے معنی میں بھی بعض نے لیا ہے کہ یہ ملک، کیونکہ ملک سے ہے جس کے بادشاہی، اور بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو بھی ملک کہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ، جو مصر کے بادشاہ تھے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا نبی سے یہ درخواست کی، اور جو فوجی کمانڈر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس مناسبت سے کہ وہ کیونکہ جنگ اور جہاد کے لیے ان کے نکلنے کا ارادہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معین فرمائیں، تو اس قرینے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے ایک مصلحت کے تحت خود نبی خدا نہیں جانا چاہتے تھے جنگ میں، اس مرکز میں رہنا چاہتے تھے، وہاں کے حالات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بعض ہے واقعات میں، اولیاء الہی کی سیرت میں بھی وہ خود مرکز میں رہے اور دوسرے افراد کو کسی اور کی کمانڈ میں انہوں نے بھیجا۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی، کس لیے تو اس کمانڈر کو بھیج، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی خدا کے راستے میں لڑنے کے لیے الہی کمانڈر، خدا کی طرف سے منتخب فرد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی البتہ بنی اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے کہو، خود نبی کی خدمت میں نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھیج، یعنی اپنے مشورے سے، اپنی ثواب دید پہ وہ نہیں چاہ رہے کہ ایک فرد کو انتخاب کر لیں۔ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ الہی راستے میں لڑنے کے لیے، اس مقدس مشن کے لیے ایک الہی نمائندے کی ضرورت ہے، لہذا نبی خدا کے پاس آئے کہ ہمارے لیے ایک ایسے فرد کا انتخاب فرمائیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اس نبی خدا نے کہا کیا ممکن ہے ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پہ جہاد کو فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم جہاد نہ کرو، آیا یہ ممکن ہے؟ یعنی ان کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اگرچہ وہ بڑے جذبے کے ساتھ آئے، جوش کے ساتھ آئے، لیکن نبی خدا کو یا ان کے حالات، پہلے والے واقعات کو دیکھ کے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے کیا، کیونکہ اس واقعے میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کا یہ مسئلہ ہے کہ پھر ظاہراً بنی اسرائیل کو وہاں اپنے وطن سے نکالا گیا اور وہاں انتقام لینے کے لیے اور اپنے وطن واپس جانے کے لیے یہ نبی خدا کے پاس ہے، لہٰذا ان کو ان کے حالات معلوم تھے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ،
انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ ہمیں کیا ہے، ہم کس مشکل میں ہیں، ہم مریض تھوڑے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں ہمیں حکم ملے لڑنے کا اور ہم نہ لڑیں۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ایک اور جو انہوں نے لڑنے کا محرک بیان کیا وہ کیا تھا؟ حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں اپنے بچوں سے نکالا گیا، یعنی ہم اپنے وطن سے جب دور ہیں، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ہمیں اپنی آباء و اجداد والی زمینوں سے جہاں ہمارا وطن تھا نکالا گیا، تو یہ بہترین محرک ہے۔ ہم لڑیں گے کیوں، ہم بھاگیں گے کیوں، ہم نافرمانی کریں گے؟ یعنی بہت بڑا نعرہ تھا ان کا کہ ہم ہو نہیں سکتا کہ بھاگ جائیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن جب قتال اور جہاد کو، لڑائی کو ان پہ لکھ دیا گیا، جب فرض کر دی گئی، تَوَلَّوْا، انہوں نے رخ پھیر لیا، وہ واپس پلٹے، وہ وہاں سے بھاگے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے ایک تھوڑی تعداد، اکثریت کی انہوں نے نافرمانی کی، وہ پچھلے پاؤں پلٹ آئے، لیکن ایک جو کم تعداد تھی وہ اپنے اس وعدے پہ انہوں نے عمل کیا اور وہ ثابت قدمی دکھائی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ بڑی باریک بینی سے جاننے والا ہے ظالمین کو۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے جنگ سے عقب نشینی کی اور بھاگے ان کو خدا جاننے والا ہے، ظالمین سے، یعنی جنگ سے جو نافرمانی ہے، جو دور بھاگنا ہے، اس کو پروردگار عالم نے ظلم کہا ہے۔ لہذا یہ آج ہمارے لیے بھی، صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی درس تھا، اور آج ہمارے لیے بھی، کہ جب بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک حکم آ جائے، چاہے وہ جہاد کا یا جو بھی، اس کی پھر نافرمانی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کی اگر نافرمانی کرے تو یہ ظلم ہے، اور جب انسان ظالم ہو جاتا ہے تو وہ الہی بہت ساری نعمتوں سے، الہی منصب سے اور بہت ساری فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے جتنے احکامات ہم پہ لکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔